آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. میں ہوں صوبیہ علی. سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. وفاقی حکومت نے بین الاقوامی پروازوں کو اڑان بھرنے کی اجازت دے دی. حکومتی اجازت کے بعد تربت اور گوادر کے علاوہ ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں سے آؤٹ باؤنڈ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن رات 12 بجے سے شروع کر دیا جائے گا. لاک ڈاؤن مزید نرم کیا جائے یا دوبارہ سخت کر دیا جائے، فیصلہ 31 مئی کو ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اتوار 31 مئی کو طلب کر لیا. کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں 4 ڈاکٹرز انتقال کر گئے. فیصل آباد کے سرکاری ہسپتال کے 50 ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے 49 افراد بھی کرونا کے مریض بن گئے. وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جانے کا امکان. وفاقی حکومت نے آئندہ بجٹ کے مجموعی حجم میں 10% اضافے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان ریلوے کا 1 جون سے مزید 10 ٹرینیں بحال کرنے کا فیصلہ. ٹرینوں کو طے شدہ SOPs کے تحت چلایا جائے گا. آن لائن بکنگ کے ساتھ ساتھ بکنگ دفاتر بھی کھلے رہیں گے. 1 جون سے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کی سفارش. اوگرا نے مٹی کے تیل کی قیمت میں 11 روپے 88 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 9 روپے 37 پیسے کی کمی کر دی. توشہ خانہ ریفرنس. نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری. گیلانی کو گرفتار کرنے کی استدعا مسترد. احتساب عدالت نے آصف زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف دائر ہونے والے صدارتی ریفرنس میں ایک جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے، جس میں احتساب سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کی اثاثہ جات ریکوری یونٹ کی بطور سربراہ تقرری، ان کی شہریت اور اثاثوں سے متعلق سوالات اٹھائے گئے ہیں. ریڈیو پاکستان کے 2 ملازمین کا ایک ہی دن میں کرونا وائرس سے انتقال. گلگت میں شہریوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار. گلگت کے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کیپٹن ریٹائرڈ اسامہ مجید چیمہ نے کہا کہ عوام بغیر ماسک گھر سے نہ نکلیں اور لاک ڈاؤن کے دوران خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی. مریض اسی رفتار سے آتے رہے تو ہسپتال میں جگہ ختم ہو سکتی ہے. پاکستان کے بعض ہسپتالوں میں اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے مختص بیڈ اور وارڈز مکمل طور پر بھر چکے ہیں یا شاید گنتی کے کچھ نئے مریضوں کے لیے جگہ بنائی جا سکتی ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57 ہلاکتیں، 157 مریض وینٹی لیٹر پر ہیں. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت نے بتایا کہ پاکستان میں 64,000 کنفرم میں سے 35% صحت یاب ہوئے ہیں. کرونا سے ایک اور ہلاکت. کشمیر میں سیاحوں کی سرگرمیاں معطل. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ضلع مظفر آباد کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سعید کے مطابق دارالحکومت مظفر آباد کے آئسولیشن ہسپتال میں زیر علاج کرونا کے ایک معمر مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد اس خطے میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی.
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے مطابق پشاور ایئرپورٹ آنے والے 727 مسافروں میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ سندھ میں ایک دن میں سب سے زیادہ اموات، 1500 سے زیادہ افراد صحت یاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے مطابق صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31 اموات ہوئی ہیں، جو کہ اب تک ایک دن میں سامنے آنے والی سب سے بڑی تعداد ہے۔ مہاتیر محمد کو ان کی اپنی سیاسی جماعت سے نکال دیا گیا۔ جاپان ایئر سیلف ڈیفنس فورس کی بلیو امپلیکس ایروبیٹکس ٹیم نے ٹوکیو کی فضاؤں میں اڑ کر کرونا وائرس سے لڑنے والے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقے ایک مرتبہ پھر ٹڈی دل کے حملے کی زد میں ہیں۔ قدرتی آفت سے نمٹنے کے ادارے NDMA کے مطابق ٹڈی دل اس وقت بلوچستان کے 33 میں سے 30 اضلاع میں موجود ہے۔ انڈیا کی کئی ریاستوں میں ٹڈیوں کے حملے سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ گزشتہ 3 دہائیوں میں ٹڈیوں کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ ٹویٹر کا صدر ٹرمپ پر تشدد کو ہوا دینے کا الزام۔ صدر ٹرمپ کی یہ ٹویٹ امریکی ریاست منیسوٹا میں ایک سیاہ فام شخص جارج فلوئڈ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے بعد پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں سے متعلق تھی۔ چین میں بین الاقوامی پروازوں پر پابندی میں 30 جون تک توسیع۔ کورونا کے مریض نے علاج کرنے والی ڈاکٹر سے منگنی کر لی۔ شوبز انڈسٹری کے 2 اور ستارے ایک ہو گئے۔ اداکارہ فریال محمود اور دانیال راہیل نے گزشتہ دنوں لاک ڈاؤن کے دوران شادی کر لی۔ اب شامل کرتے ہیں کچھ خبریں دلچسپ و عجیب دنیا سے۔ 3 بھائیوں نے اسپائڈر مین بننے کے لیے خود کو مکڑی سے کٹوا لیا۔ بولیویا کے 3 بچے بلیک ویڈ اسپائڈر سے کٹوانے کے بعد بیمار ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ عائشہ عمر کا شیخ رشید سے شادی کی خواہش کا اظہار۔ اداکارہ عائشہ عمر کا کہنا ہے کہ دنیا سے سب مرد ختم ہو جائیں اور صرف قائم علی شاہ، چودھری شجاعت، رانا ثناء اللہ اور شیخ رشید بچیں تو وہ شیخ رشید سے شادی کریں گی۔ اور اب شامل کرتے ہیں کچھ خبریں صحت کی دنیا سے۔ نیلی روشنی سخت جان بیکٹیریا کے خلاف نیا ہتھیار۔ خطرناک بیماریوں کو لا علاج بنانے میں ادویہ سے مزاحم بیکٹیریا اب روشنی سے ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ ملیریا کے خلاف منظور شدہ دوا کینسر کے خلاف بھی مؤثر۔ اور اب شامل کرتے ہیں کچھ خبریں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے۔ نومولود اپنی نقل اتارنے کے عمل کو پہچانتے اور پسند کرتے ہیں۔ سویڈن کی جامعہ میں کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی اپنی نقل اتارنے کے عمل کو پہچانتا ہے۔ صرف آنکھ دیکھ کر خون کی کمی بتانے والی ایپ۔ نیو یارک میں اب خون میں ہیموگلوبن کی کمی کے لیے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہے گی اور بہت جلد ایک ایپ کے ذریعے ہی اس کیفیت کو معلوم کیا جا سکے گا، جسے عام طور پر خون کی کمی کہا جاتا ہے۔ اب شامل کریں گے کچھ خبریں شوبز کی دنیا سے۔ ماہرہ اور مہوش حیات نے عظمیٰ خان کے حق میں آواز بلند کر دی۔ ہانیہ عامر عظمیٰ خان کی حمایت میں سامنے آ گئیں۔ میں نے عظمیٰ خان کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا، اہلیہ عثمان ملک۔ ویرات کوہلی انوشکا شرما کو طلاق دے، BJP رہنما کا مطالبہ۔ کراچی طیارہ حادثہ میں جاں بحق ماڈل زارا عابد کی پہلی اور آخری مختصر فلم ریلیز۔ اب شامل کریں گے کچھ خبریں کھیلوں کی دنیا سے۔ T20 ورلڈ کپ کا انعقاد ممکن نہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا اکتوبر نومبر میں میگا ایونٹ کروانا بہت خطرناک ہوگا، کیون رابرٹس۔ وقار یونس نے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے پر سوشل میڈیا چھوڑ دیا۔ ورلڈ کپ کے مستقبل کا فیصلہ ہوا میں معلق۔ ICC چیئرمین کی مسند کے لیے جوڑ توڑ میں تیزی۔ بھارت نے ICC تنازع کو ہوا میں اڑا دیا۔
वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड से जानबूझकर हारा, बेन स्टोक्स ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक एजाज़ है, सकलैन मुश्ताक। इसके साथ ही अब तक की OPTV ग्लोबल से खबरों का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। सोबियाली को यहाँ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खुसूसी खिदमात। अगर आपको कोरोना वायरस में मुब्तला है या कोई अलामात हैं, आपको मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, लोन पेमेंट और तिजारती मसाइल हैं, तो आज ही कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स से फौरी राब्ता कायम करें। We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें। कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार। अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें। शुक्रिया। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।